بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیں شروع کرتے ہیں یہ عشق ناول کا پارٹ نمبر 16۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی دانی، وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا ٹہل رہا تھا۔ آہل کی آنکھیں نم تھیں۔ کیا خبر ہے رفیق؟ آہل اسے اندر آتے دیکھ کر بے صبری سے بولا۔ رفیق نفی میں سر ہلاتا چہرہ جھکا گیا۔ شہر میں ناکہ بندی لگائی؟ جی سر، چیک پوسٹ پر ہر گاڑی چیک ہو رہی ہے۔ میں خود خفیہ طور پر بھی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ میں نے یونی کی CCTV فوٹیج دیکھی ہے۔ دانی میڈم 12 بجے تک یونی میں دکھائی دیں، اس کے بعد وہ نظر نہیں آئیں۔ رفیق، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ آہل گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ سر، رفیق آگے بڑھا۔ جاؤ رفیق، میں ٹھیک ہوں۔ آہل چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ رفیق نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا۔ دانی، کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ آہل نے ہاتھ ہٹائے تو وہ تر تھے۔ 10 سال بعد آج آہل حیات رو رہا تھا، جو اپنے چاچو کی موت پر بھی نہیں رویا۔ وہ دانی کو کھونے کے خوف سے رو رہا تھا۔ آہل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ دانی، تم نہیں جا سکتی، مجھ سے دور نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بول رہا تھا۔ آہل نے اٹھ کر سگریٹ سلگائی اور پینے لگا۔ متواتر آنسو اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ ایش ٹرے بھر چکا تھا، لیکن آہل کا دکھ جوں کا توں برقرار تھا۔ 3 گھنٹے مزید بیت گئے۔ آہل ایک کے بعد دوسری سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ایک آگ اندر جل رہی تھی اور ایک باہر، ان دونوں میں صرف آہل حیات جھلس رہا تھا۔ نوٹ اگین، ہر بار ایسا نہیں ہوگا، میں تنہا نہیں رہوں گا۔ مجھے قسمت سے لڑنا پڑا تو اس بار لڑوں گا، لیکن میں دانی کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کسی شرط پر بھی نہیں۔ آہل چہرہ صاف کرتا ہوا بولا۔ شرط درست کرتا باہر نکلا جہاں رفیق اس کا منتظر تھا۔ سر، یہ کام زبیر کا ہے۔ وہ کیسے؟ آہل سرخ انگارہ بنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ سر، وہ بھی غائب ہے صبح سے۔ اوہ، لیکن دانی کو غائب کروانے کا کیا مقصد؟ سر، شاید وہ زمین واپس لینا چاہتا ہو، اسی لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ زبیر کو میں کسی صورت نہیں بخشنے والا، آہل مٹھیاں بھیج کر بولا۔ آہل تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ آہل نے بٹن دبائے تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ فرش سرخ رنگ کے غباروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ریڈ اور گولڈن کلر کی لائٹ سے سب کچھ جگمگانے لگا تھا۔ سامنے دیوار پر ہیپی برتھ ڈے دانی لکھا تھا۔ وسط میں بڑا سا فانوس لٹک رہا تھا۔ دیواریں لائٹ سے مخفی تھیں۔ 2 موتی آہل کی آنکھ سے ٹوٹ کر رخسار پر آ گرے۔ آہل نے جیب سے ڈبی نکالی جس میں نیلے ہیرے والی انگوٹھی تھی۔ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ گھٹنے زمین پر گراتا ہوا بولا۔ دانی، کہاں چلی گئی ہو؟ پلیز واپس آ جاؤ۔ آہل بکھر رہا تھا، ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ آہل نے ڈبی جیب میں ڈالی اور باہر نکل آیا۔ رفیق، آگ لگوا دو یہاں۔ لیکن سر، کیوں؟ رفیق تعجب سے بولا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ آہل اپنے حواس میں نہیں تھا۔ جی سر، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات سر۔ کیا؟ آہل آئیبرو اچکا کر بولا۔ سر، مجھے لگتا ہے زبیر دانین میڈم کو ملک سے باہر لے گیا ہے۔ تم نے معلوم کروایا؟ جی سر، وہ ایئر ہوسٹس جو منی لانڈرنگ میں ملوث تھی، اس سے معلوم ہوا ہے کہ آج ایک لڑکی کو غیر قانونی طور پر باہر لے جایا گیا ہے۔ تم نے اسے آزاد چھوڑ رکھا ہے کیا؟ آہل کو حیرت ہوئی۔ جی سر، کیونکہ اس طرح کے کام ایسے لوگوں کے ذریعے کروائے جاتے۔ میں نے اسے آزاد چھوڑا تھا، شاید آج کے لیے۔ مجھے تمام معلومات چاہیے۔ کون لے کر گیا، کہاں لے کر گیا؟ ابھی کے ابھی، آہل اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ جی سر، میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ پوری طرح منہ نہیں کھول رہی،
لیکن معلوم ہو جائے گا، رفیق کہہ کر نکل گیا۔ ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے جائیں، آج وزیر اعلیٰ اہل حیات کا جلسہ تھا، لیکن کسی باعث منسوخ کر دیا۔ عوام دل برداشتہ ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے اپنے لیڈر سے ایسی توقع نہیں تھی۔ ایسی کون سی وجہ ہوگی جس کے باعث وزیر اعلیٰ اہل حیات نے چند گھنٹے قبل جلسہ منسوخ کر دیا؟ ابھی تک اس حوالے سے ہمیں کوئی خبر نہیں ملی، لیکن جیسے ہی معلومات ملے گی سب سے پہلے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ آہل نے فون بند کر دیا۔ ایک سوچ دوسری سوچ پر حاوی ہو رہی تھی۔ آہل کو لگا اس کے دماغ کی نسیں آج پھٹ جائیں گی۔ عین اسی لمحے آہل کا فون رنگ کرنے لگا۔ زبیر کا نام دیکھ کر آہل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم نے جلسہ منسوخ کر دیا؟ اوہ، بہت افسوس ہوا مجھے سن کر۔ دانی کہاں ہے زبیر؟ آہل چلایا۔ دانی تو تمہارے پاس تھی، پھر مجھے کیسے؟ بکواس مت کرو، اچھے سے جانتا ہوں میں۔ اب سیدھی طرح بولو، کیا چاہیے تمہیں؟ آسٹریلیا آ جاؤ، بتا دوں گا کیا چاہیے مجھے۔ کہاں ہو تم؟ آہل کھڑا ہو گیا۔ آ کر ڈھونڈ لو، زبیر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ رفیق، مجھے آسٹریلیا جانا ہے، جلدی میرا جٹ تیار کرواؤ، اور ایک بات، کسی کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے میری روانگی کا، سمجھ رہے ہو نا؟ جی سر، میں خود دیکھتا ہوں۔ آہل کمرے سے باہر نکلا۔ روبن، جلدی سے میرا بیگ تیار کرو، ہری اپ، آہل اشارہ کرتا ہوا بولا۔ یہ تو معلوم ہو گیا دانی زبیر کے پاس ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ تو وہاں جا کر معلوم ہوگا۔ زبیر کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ دانی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ دانی بال باندھتی کمرے سے نکلی۔ ڈیڈ، آہل آ گیا؟ ہو سکتا ہے پہنچ چکا ہو، کیونکہ میں نے اسے کہہ دیا تھا۔ دانی اس بات میں سر ہلاتی بیٹھ گئی۔ تم ناشتہ کرو، میں ایک فون کر لوں، زبیر کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ دانی ٹیبل پر پڑے ناشتے کو گھورنے لگی۔ روز آہل کے ساتھ کھانے کی عادی سی ہو گئی تھی۔ لیکن آہل، تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ میں ڈیڈ کے ساتھ اس پلان میں شامل ہوں؟ دانی منہ پر انگلی رکھے سوچنے لگی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں خود تمہیں بتاؤں گی، پہلے بے وقوف بناؤں گی، پھر حقیقت سے روشناس کرواؤں گی، دانی سوچتی ہوئی کہنے لگی۔ آہل ایلبری کی سرزمین پر کھڑا تھا، آنکھوں پر گوگلز لگائے، تھری پیس پہنے وہ ہمیشہ کی طرح سحر انگیز دکھائی دے رہا تھا۔ رفیق، تم نے اسمتھ کو آگاہ کر دیا تھا؟ جی سر، وہ آیا ہوگا گاڑی لے کر، رفیق آس پاس دیکھتا ہوا بولا۔ رفیق متلاشی نگاہوں سے گرد و پیش میں دیکھ رہا تھا اور اسے مطلوبہ شخص نظر آ گیا۔ سر وہاں کھڑا ہے، آ جائیں، رفیق آگے بڑھتا ہوا بولا۔ آہل رفیق کے ہمراہ چلنے لگا۔ اہل حیات؟ اسمتھ خوش دلی سے آہل کے گلے لگا۔ کیسے ہو اسمتھ؟ بالکل فٹ، لیکن تم فٹ نہیں لگ رہے، وہ آہل کا جائزہ لیتا ہوا بولا۔ کافی ٹائم بعد دیکھ رہے ہو اس لیے، آہل نے مسکرانے کی صحیح کی۔ وہ دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے۔ چلیں؟ اسمتھ گاڑی کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ بالکل، آہل کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آہل کے بعد رفیق بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آہل شیشے اوپر کیے باہر دیکھ رہا تھا۔ آسٹریلیا کی یہ سڑکیں وہ بہت بار دیکھ چکا تھا۔ سوچا نہیں تھا دوبارہ یہاں آؤں گا۔ آہل کی نظر سڑک پر تھی۔ زندگی کسی نہ کسی بہانے ہمیں واپس لے آتی ہے۔ وقت واپس نہیں آتا، ہم اس جگہ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے واپس جانے سے کچھ بھی واپس نہیں آتا۔ جو پیچھے چھوٹ گیا وہ وہیں کہیں رہ جاتا ہے، پھر کچھ بھی واپس نہیں آتا۔ ہاتھ میں رہ جاتی ہے تو صرف دھول۔ آہل سانس خارج کرتا اسمتھ کو دیکھنے لگا۔ اسمتھ عیسائی تھا۔ ڈیڈ، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں آپ کا۔
ایک نوعمر لڑکی، سنہری بال، نیلی آنکھیں، بے داغ روشن چہرہ، سمارٹ سی چلتی ہوئی سامنے آئی۔ آنا بڑی ہو گئی ہے، آہل اسے دیکھتا ہوا بولا۔ بالکل، ورجینیا کی موت کے بعد کچھ زیادہ ہی، وہ اداسی سے بولا۔ آہل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ڈیڈ، آہل حیات؟ آنا آنکھوں سے اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ آنا مسکراتی ہوئی آہل کے گلے لگ گئی۔ آہل 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور مصافحے کرنے کی غرض سے ہاتھ آگے کیا۔ او سوری، آنا شرمسار سی ہاتھ ملانے لگی۔ آپ کو میں یاد ہوں؟ آنا آہل کے ہمراہ چلتی ہوئی بولی۔ میں کسی کو نہیں بھولتا۔ آہل دھیرے سے مسکرایا تو آنا کی نگاہ واپس آنا بھول گئی۔ وہ 27 سے اس کے ڈمپل کو دیکھ رہی تھی جو اب غائب ہو چکا تھا۔ کھانا ریڈی ہے، آپ لوگ فریش ہو جائیں، پھر مل کر کھائیں گے۔ آنا کچن کی جانب چلتی ہوئی اونچی آواز میں بولی۔ آنا کی کسی بات کا برا مت ماننا آہل۔ وہ اسمتھ، میں جانتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ تھینک یو۔ تھینکس تو تمہارا، تم نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ اتنا تو کر ہی سکتا ہوں میں تمہارے لیے۔ دوست کس دن کام آئیں گے؟ آہل مسکراتا ہوا زینے چڑھنے لگا۔ رفیق تم بھی چلے جاؤ، آنا بار بار کھانا گرم کر کے نہیں دے گی۔ رفیق مسکراتا ہوا چل دیا۔ یہاں تک آ گئے ہو تو دانی کو بھی ڈھونڈ لو۔ آہل زبیر کا میسج پڑھ رہا تھا۔ کمینے انسان، دانی کو تو میں ڈھونڈ لوں گا لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آہل مٹھیاں بھیج کر بولا۔ مسٹر آہل، آپ لیٹ ہو رہے ہیں۔ آنا دروازہ نوک کرتی ہوئی بولی۔ سوری، آہل کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ رحیم، تم جانتے ہو الیکشن کے بعد ہماری شادی ہوگی۔ او مائی گاڈ، میں بہت خوش ہوں، انم مسرت سے بولی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ بالکل، ڈیڈ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں، اس لیے انہوں نے رضامندی دے دی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن رحیم خوش نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ انم اس کا چہرہ بڑھتی ہوئی بولی۔ خوشی تو بہت ہے، بس گھر کی فکر بھی ہے، اپنی وجہ سے انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ رحیم، تم اب فکر مت کرو، اب سب اچھا ہی ہوگا، مثبت سوچو، انم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ رحیم مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ 3 دن ہو گئے تھے لیکن دانی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں رفیق، یہ پاکستان نہیں ہے جہاں دانی آسانی سے مل جائے گی۔ آہل مایوسی سے بولا۔ سر، آپ کی زبیر سے بات ہوئی؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اگر میں الیکشن میں کھڑا ہوا تو نتیجے کا ذمہ دار خود ہوں گا۔ مطلب وہ یہ سب حکومت بنانے کے لیے کر رہا ہے؟ بالکل، اور اس سب میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ دانی کو بھی نہیں بخشا۔ میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں، آنا آہل کے سامنے آتی ہوئی بولی۔ آنا تم بچی ہو ابھی۔ آہل نے اسے جھٹکنا چاہا۔ آہل، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ میرا شہر ہے، میں سب کو جانتی ہوں اور سب مجھے، آنا زور دے کر بولی۔ آہل نے رفیق کو اشارہ کیا تو وہ چلا گیا۔ اگر تم دانی کو خود ڈھونڈو گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا، وہ لوگ الرٹ ہو جائیں گے، اس طرح وہ دانی کو کہیں اور بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو کیا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ آہل کوفت سے بولا۔ نہیں، میں نے تمہیں کہا یہ میرا شہر ہے، اگر میں دانی کو ڈھونڈوں گی تو انہیں معلوم نہیں ہوگا، میں اپنے لوگوں سے پوچھوں گی جنہیں میں جانتی ہوں، اس طرح ان لوگوں کو علم نہیں ہوگا کہ تم دانی کو نہیں ڈھونڈ رہے، وہ ریلیکس رہیں گے۔ آہل سانس خارج کرتا دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اور تم میری ہیلپ کیوں کرو گی؟ تم مسلمان ہو نا؟ ہاں، آہل دھیرے سے بولا۔ بس پھر میں تمہارا کام کروں گی، تم میرا کام کرنا۔ کیسا کام؟ آہل آئی برو اچکا کر بولا۔
تم مجھے قرآن کا ترجمہ سناؤ گے؟ انا: دیکھو میں کیسے سنا سکتا ہوں؟ آہل جھجک کر بولا، حیرت کی بات ہے، تم مسلمان ہو پھر کیا مسئلہ؟ انا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ آہل سے جھکا کر بولا، تمہارا جو بھی مطلب تھا چھوڑو اسے اور ڈیل کرو۔ انا ہاتھ آگے کرتی ہوئی بولی، تم اسے ڈھونڈ لو گی؟ آہل اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، آف کورس، وہ طمانینت سے بولی۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کر لیا۔ اب تم وضو کرو اور مجھے ترجمہ سناؤ، وہ اشتیاق سے بولی۔ لیکن تم عیسائی ہو، آہل تعجب سے بولا۔ میں بعد میں تمہیں بتاؤں گی، اب پلیز، وہ معصومیت سے بولی۔ آہل نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گیا۔ آہل باوضو ہو کر قرآن پکڑے بیٹھا تھا۔ انا: میں کہاں سے ترجمہ تمہیں سناؤں؟ میرا مطلب کوئی خاص ٹاپک؟ آہل الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ تم ایسا کرو، کسی پیغمبر کے نام سے جو سورت ہے اس کا سنا دو۔ انا سوچتی ہوئی بولی۔ آہل تھوک نگلتا اسے دیکھنے لگا۔ آہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سورت کا انتخاب کرے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سورہ ہود کا ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں، آہل کہتا ہوا سورت کھولنے لگا۔ انا سر پر دوپٹہ لیے توجہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1۔ یہ کتاب ہے جس کی آیات حکمت بھری ہیں، پھر تفصیل کی گئی حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ آیت نمبر 2۔ کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں۔ ڈر سنانے سے مراد قیامت کی ہولناکیاں بتانا، کفر کرنے کے بدلے جو عذاب تیار کیا گیا ہے وہ بتانا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو اور وہ غلط راستہ چھوڑ دیں۔ اور خوشی، آنا نے اسے ٹوکا، خوشی ان کے لیے ہے جو نیک صالحہ کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی نوید ہے جہاں انسان ہمیشہ رہے گا اور وہ بہترین جگہ ہے۔ آیت نمبر 3۔ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا ایک ٹھہرائے وعدے تک، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا، اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ یعنی جو اللہ کے لیے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے آئندہ کے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ مطلب پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہے۔ جب ہم اللہ کی جانب قدم بڑھائیں گے تو اللہ بھی ہمیں سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے گا۔ یہاں وعدے سے مراد قیامت ہے، جس دن نیکیوں اور بدیوں کی جزا و سزا ملے گی۔ اس دن کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ معمولی سے معمولی گناہ ہمارے عذاب کا باعث بن سکتا ہے، اور معمولی سے معمولی نیکی بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ منحصر کرتا ہے نیت پر، اور اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تم نے شاید سنا ہو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آیت نمبر 4۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی موت کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے۔ آہل بولتا جا رہا تھا اور دل پر جمی گرد صاف ہوتی جا رہی تھی، دل پر جمی برف پگھلتی جا رہی تھی۔ وہ ہر شے پر اس طرح قادر ہے کہ روزی دینا، موت دینا، پھر موت کے بعد زندہ کرنا، ان سب پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے۔ آنا، کیا تمہارے ڈاکٹرز کسی کو مرنے سے بچا سکے ہیں؟ اتنی کامیابی کے بعد بھی لوگ ان کے ہاتھوں میں جان دے دیتے ہیں، کیوں؟ کیا وہ کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ تمہاری سائنس بہت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن کتنی ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، وہ وہیں تک محدود رہے گی جہاں تک اللہ چاہتا ہے۔ جو کام اللہ کرنے پر قادر ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آنا دم سادے اسے سن رہی تھی۔
دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی اپنے کیے گئے اعمال کو لے کر۔ آیت نمبر 5۔ سنو، وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کریں۔ سنو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ حضور کے زمانے میں منافق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خوشامد کی باتیں کرتے تھے، جبکہ دلوں میں بغض اور عداوت رکھتے تھے۔ وہ لوگ اپنے سینے میں عداوت ایسے چھپاتے تھے جیسے کپڑے کی تہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ بعض ایسا کرتے تھے کہ حضور کو دیکھ کر چہرہ جھکا لیتے تاکہ آپ انہیں دیکھ نہ سکیں۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ جو کچھ اپنے دل میں رکھتے ہیں اللہ سب جانتا ہے، ان کے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ آیت نمبر 5۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ ٹھہرے گا سے مراد یعنی وہ جانتا کہ فلاں بندے کی رہائش کہاں سے، اور سپرد سے مراد موت ہے یعنی دفن ہونے کی جگہ۔ آیت نمبر 6۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے، اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ عرش کے نیچے پانی کے سوا کوئی مخلوق نہ تھی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے تخلیق کیے گئے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیانی کائنات کو پیدا کیا تاکہ انسانوں کو آزما سکے کہ کون شکر گزار ثابت ہوتا ہے اور کون پرہیزگار ثابت ہوتا ہے اور کون منکر۔ آیت نمبر 7۔ اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہے، سن لو، جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیرے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ مطلب آنا الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ جب حضور پاک لوگوں کو قیامت کے متعلق بتاتے تو کفار کہتے کہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا، دیر کیوں ہو رہی ہے۔ وہ مذاق بناتے تھے اس بات کا۔ آنا اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آیت نمبر 8۔ اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اسے اس سے چھین لیں، ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرا ہے۔ یعنی اگر ہم پر اللہ کوئی عنایت کرتا ہے پھر اس چیز کو ہم سے چھین لیتا ہے تو ہم نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں صبر کرنے کی بجائے گزشتہ نعمت کی بھی ناشکری کرتے ہیں۔ ایک آنسو اہل کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ آیت نمبر 9۔ اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے۔ آیت نمبر 10۔ مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ آہل کے چہرے پر اداسی کے سائے تھے۔ آیت نمبر 11۔ تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگے، اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اتر آیا، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا۔ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ کفار آپ کا تمسخر اڑاتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ نے آپ کے ساتھ کوئی خزانہ یا فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 12۔
کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 13۔ تو اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ ہی کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ آیت نمبر 14۔ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ آیت نمبر 15۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ یہ آیت مشرکوں کے لیے نازل ہوئی، یعنی وہ دنیا میں اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، مطلب محتاجوں کو دینا یا کسی پریشان حال کی مدد کرنا، تو اس کا بدلہ اللہ انہیں دنیا میں ہی کثرت مال اولاد یا صحت کی صورت میں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ آیت نمبر 16۔ تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ تو اے سننے والے، تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت میں جو کوئی بھی ہے، یہودی ہو یا نصرانی، جس کو بھی میری خبر پہنچے اور وہ میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ ضرور جہنمی ہے، پہلے چاہے یہودی ہو یا نصرانی، لیکن حضور کے بعد صرف اسلام کے ہی پیروکار ہوں اگر نجات چاہتے ہیں تو۔ آیت نمبر 17۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ ارے ظالموں پر خدا کی لعنت! روز قیامت انبیاء اور ملائکہ گواہی دیں گے ایسے لوگوں پر جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ آیت نمبر 18۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 19۔ وہ ٹھکانے والے نہیں زمین میں اور نہ اللہ سے جدا ان کے کوئی حمایتی، انہیں عذاب پر عذاب ہوگا، وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے، یعنی اللہ جب چاہے انہیں عذاب دے سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں ہے جہاں ان کا کوئی حمایتی نہیں کہ انہیں عذاب سے بچائیں، ان کی مدد کریں، وہ اللہ کے ملک میں ہیں، نہ اس سے بھاگ سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 20۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالیں اور ان سے کھوئی گئیں جو باتیں جوڑتے تھے۔ آیت نمبر 21۔ خواہ و خواہ وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ آیت نمبر 22۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف رجوع لائے، وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 23۔ دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہے اور دوسرا دیکھتا اور سنتا، کیا دونوں کا حال ایک سا ہے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یعنی جو حق اور سچ کو سن کر بھی اس کی جانب نہ آئے، اس کی مثل اندھے اور بہرے کی مانند ہے کہ جسے نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، اور جو اس راہ مستقیم پر چل پڑے وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی، تبھی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ اگر وہ بھی اندھا اور بہرا ہوتا تو سیدھے راستے کی بجائے گمراہی کی راہ پر گامزن ہوتا۔ آنا آنسو صاف کرتی چلی گئی، ہم جیسوں کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آہل خود کلامی کر رہا تھا۔
ہم بھی تو سب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ سالوں سال گزر جاتے ہیں، قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتے، ایک کونے میں اسے سجا کر رکھ دیتے ہیں، اور یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، کیونکہ ہم نو مسلم پر زندگی تنگ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں خامیاں نکالیں گے اور کبھی اپنا موازنہ نہیں کیا۔ سچ میں انسان کو اپنا موازنہ کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کل وہ کہاں کھڑا تھا اور آج کہاں۔ آہل کو اپنا آپ کسی دلدل میں دھنسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جس کی ماں اسے دین سکھاتی رہی، آج اس نے اسی دین کو چھوڑ رکھا تھا۔ آہل سانس خارج کرتا باہر دیکھنے لگا۔ غلط غلط ہی ہوتا ہے، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو چاہے بڑے پیمانے پر۔ ہم لوگ گناہ صرف اس گناہ کو سمجھتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہو، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان کی خیر ہے، ایسا کر کے شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ہم جس کا کھاتے ہیں، جس کے بندے ہیں، اسی کو بھول جاتے ہیں، اسے راضی کرنے کی بجائے شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ یہ جو دن بھر ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں نا، یہی ہمیں رسوا کریں گے۔ حساب ان کا بھی دینا ہے۔ کبھی ایک دن بیٹھ کر سوچنا میں دن بھر کیا کرتا ہوں، اور پھر دیکھنا کون سا کام ہے جس کام سے اللہ نے منع کیا اور ہم دھڑلے سے سرزد کر رہے ہیں۔ اس میں کسی اور کا نہیں، صرف ہمارا خسارہ ہے۔ دنیا تو فانی ہے، ایک دن تمام ہو جائے گی، لیکن وہ جو بات کی دنیا ہے نا، وہ تمام نہیں ہوگی۔ ہمیں اس دنیا میں ناچ گانے یا غیبت برائی کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان سے بچ کر ایک اچھا مسلمان ثابت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آہل، تم ابھی چھوٹے ہو، یہ باتیں اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ جب آغاز سے ہی بنیاد درست نہ بنائی جائے تو اختتام اچھا ہوگا، کبھی مت توقع رکھنا۔ زندگی سب کو موقع نہیں دیتی وقت بدلنے کے لیے، زندگی سب کو ملتی ہے، کوئی اسے سنوار لیتا ہے اور کوئی آخرت کو۔ تمہیں ابھی اپنے راستے کا تعین خود کرنا ہے، یہ چند روزہ زندگی یا پھر وہ اخروی زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ موم، آہل نے روتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ آپ کی باتیں میں بھول گیا تھا، آج مجھے یاد آ رہی ہیں۔ آپ کے اتنا سمجھانے کے باوجود آہل حیات نے سب بھلا دیا، پھر سے اس دنیا کے لیے جینے لگا، یہ دنیا جو صرف ایک فریب ہے۔ آہل سانس خارج کرتا قرآن اٹھا کر اندر لے آیا۔ آنا کہاں رکھنا ہے؟ وہ آنا کے کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو کر بولا۔ سامنے کمرے میں جاؤ، وہاں شیلف پر سب سے اوپر رکھ دینا۔ آنا کھڑکی میں بیٹھی تھی، چہرہ باہر کی جانب تھا۔ دانی آہل کی ڈائری پکڑے بیٹھی تھی، ابھی کھولی ہی تھی کہ ہوا سے صفحے الٹنے لگے۔ وہ پینٹ شرٹ پہنے، آنکھوں پر گوگلز لگائے، سیاہ بالوں کو کھولے جو ہوا سے باتیں کر رہے تھے، تفکر سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ جی ڈیڈ، میں آسٹریلیا پہنچ چکی ہوں، لیکن مجھے لگا تھا آپ نے کسی کو بولا ہوگا کہ مجھے ریسیو کرنے آئیں، لیکن درعدن نے ہنکار بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے اپنے ایک دوست کو کہا تھا تم وہیں رکو، میں فون کرتا ہوں، انہوں نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ درعدن فون کو گھورنے لگی۔ اس کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ ہر گزرنے والے کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتی، اس پر اس کا ظالم ڈمپل۔ زبیر کی آواز پر دانی نے ڈائری بند کر دی اور اپنے پیچھے چھپا لی۔ دانین، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ خفگی سے دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ ڈیڈ، ابھی بھوک نہیں لگی تھی اس لیے، دانی جبراً مسکراتی ہوئی بولی۔ زبیر کے جاتے ہی دانی نے پہلا صفحہ کھول لیا۔